بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، زندگی کو بسر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی حوالے سے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح زندگی بسر کروں کہ مجھے خوشحالی ملے، اس طرح میری زندگی بسر ہو کہ اچھی سے اچھی میری زندگی بھی گزرے اور آخرت بھی میری اچھی سے اچھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین چیز یہی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، میری آخرت کامیاب ہو، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اگر اس طرح زندگی بسر کرے گا، زندگی گزارے گا، تو یہ اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ نہ صرف کامیاب زندگی یعنی دنیا ہی ہوگی، بلکہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کھانا پینا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے اپنے کھانے پینے کا انداز کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تجارت کی، جس طرح کاروبار کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے تجارت اور ویسے اپنے لین دین کے معاملات کو کریں۔ جیسے آپ نے نکاح فرمایا، اسی طرح ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے جائیں اور زندگی اپنی بسر کرتے جائیں، تو یہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا طریقہ۔ سنت کسے کہتے ہیں کہ سنت ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنایا، یعنی وہ عمل جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا یا اس کے کرنے کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا لیکن آپ نے اس پر انکار نہ فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے، خصوصاً خلفائے راشدین نے بھی اس کو اپنایا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا لیتا ہے، حضور کی راہ پر چلتا ہے، تو ایک یہ ایسا انداز ہے، ایسا حسین طریقہ ہے کہ جیسے جیسے بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتا چلا جاتا ہے، حضور کے طریقے کو اپناتا چلا جاتا ہے، تو اس کا ہر ہر قدم حسن اور خوبصورتی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے، اس کا ہر قدم ہی اچھے سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کا ہر عمل ہی نور علی نور ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہی روشنیاں بکھیرتا ہے، کیونکہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ٹھہرے، جہاں پر حضور جلوہ فرما ہوئے، وہاں سے آج بھی روشنیاں ملتی ہیں، وہاں سے آج بھی نور حاصل ہوتا ہے، وہاں سے آج بھی خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل ہی ایسا عمل ہے کہ جو نور علی نور اور روشنیوں والا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کو اپنانے کا خود حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اپنے ماننے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اور مسلمان کہلانے والوں کو حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرنا، میری سنت کو ترک نہ کرنا، میرے طریقے کو نہ چھوڑنا، اور ارشاد فرمایا لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
اور دوسری چیز فرمایا اس کے نبی کی سنت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. دو چیزیں حضور فرما رہے میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو تو تمہاری زندگی روشن ہوتی چلی جائے گی، تمہاری زندگی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور فرمایا دوسری چیز میری سنت ہے، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھام لیا، ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، فرمایا گمراہ نہیں ہونے لگے، کبھی بھٹکنے نہیں لگے، کبھی راہ بھولنے نہیں لگے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان کو اپنا لیتا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا لوگو تم پر میری سنت لازم ہے، لوگو تم پر میرا طریقہ لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین جو مہدیین ہیں، فرمایا ان کا طریقہ بھی تم پر لازم ہے. ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کے طریقے کو فالو کرو، اور زندگی میں ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے لوگ آج یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم یورپ کا کلچر اپنا لیں گے، یورپ کے طریقے اپنا لیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. اگر ہم فلاں لوگوں کا قانون اپنا لیں گے، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی اس میں نہیں، کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے کہ بندہ مومن حضور کے طریقے کو اپنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ایک ایسا نور ہے، ایسا نور ہے کہ جس کو اپنانے سے بندہ رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں کہ جب بندہ حضور کے طریقے کو اپنائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا. یہ بات میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے دور مبارک کے اندر ایک بندہ آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. جی دیکھیں، بندہ اگر اللہ کے محبوب بندوں کی نقل اتارے نا، ان کے طریقے کو اپنائے، تو وہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر ایک بندہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا، تو جب نقل اتارتا تھا لوگ ہنستے تھے، مذاق ہوتا تھا، ٹھٹھا کیا جاتا تھا. تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگوں نے نا اس کو شہر بدر کر دیا کہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ٹھٹھا ہوتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، لہذا اس کو شہر بدر کر دیا. ایک دفعہ کیا ہوا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ فلاں بستی میں جا، وہاں پر ہمارا ایک پیارا بندہ انتقال کر گیا، فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن اور جو معاملات ہیں ان کے کرو جا کر. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آرڈر ہوا، وہاں پر پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو میری نقلیں اتارتا تھا. اور آج رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، رب کی طرف سے حکم آ رہا ہے، فرمایا موسیٰ وہاں پر جاؤ اور ہمارا بندہ فوت ہو گیا، فرمایا اس کے کفن دفن اور سارے معاملات اس کے جو کرنے ہیں وہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حکم ربی تھا، گئے، جا کر سارے معاملات کیے، ان کے کفن دفن کا انتظام کیا. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جب رب تعالیٰ سے دوبارہ ہم کلام ہوئے، عرض کی مالک تو رب ہے، میرے مالک پروردگار بولا جو تیرا حکم ہو، ہم نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مالک وہ تو بندہ ایسا تھا میری نقل اتارتا تھا، اور جب وہ میری نقل اتارتا تھا تو لوگ ہنستے تھے، مذاق کیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے میرے ماننے والوں نے اس کو تو شہر بدر کر دیا تھا. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ بات ہے اسی طرح کہ وہ بندہ تیری نقلیں اتارتا تھا، لیکن فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ تیری طرح کا بن کر چلا کرتا تھا نا، ہائے 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 اللہ، فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ تیری طرح کا بن کر چلتا تھا نا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا. میں نے اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے. توفیق رب ہی دیتا ہے نا جی، جس کو مرضی عطا فرما دے. فرمایا اس کو مرنے سے پہلے ہم نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے توبہ کی. اس نے توبہ کی، تیرا کلمہ پڑھا، اور تیرا کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو جو بندہ اللہ والوں کی اداؤں کو اپناتا ہے، اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے. تو جب ہم محبوب خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کی سنت کو اپنا لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں اللہ کے مقرب بندے نہیں بن جائیں گے؟ اللہ کے پیارے بندے نہیں بن جائیں گے؟ یار دیکھو ایک عام سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں جی، اللہ اکبر، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ حاضریاں نصیب فرمائے۔ اس در کی حاضری اللہ اکبر زندگی کی معراج ہوتی ہے۔ وہ بندہ بھی بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، اس کی بھی زندگی کیا زندگی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جائے۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن توفیق ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ عمرے پر کتنے پیسے لگ جائیں گے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ لگ جائے گا بھائی، اور یہاں لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں یقین، اور زندگی میں نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، توفیق ہی نہیں ملی، توفیق ہی نہیں ملی۔ اور کئی تو بد قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، بڑا بڑا عرصہ وہاں پر گزار دیتے ہیں، لیکن حج و عمرہ کی سعادت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ماڑے لوگوں کو نا، ماڑے غریب لوگوں کو یقین کرو مدینے کی یاد میں تڑپتا ہوا دیکھا، مدینے کی یاد میں تڑپتا ہوا دیکھا، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں، اللہ اکبر، کوئی سبب پیدا ہو جائے ہم بھی حضور کا در دیکھ آئیں۔ پتہ نہیں یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جانی ہے، کب جو ہے وہ روح نکل جانی ہے۔ دعا کریں اللہ اپنا گھر دکھا دے، محبوب کا در دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ مدینے چلے جائیں، کیونکہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اور جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے پیسے دیے نا، اللہ نے پیسے دیے تو یہ گاڑیوں کے ماڈل بدلنا چھوڑو، موبائلوں کے ماڈل بدلنا چھوڑو۔ اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اس جیتی جاگتی زندگی کے اندر اللہ کا گھر دیکھو، محبوب کا در دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف کی زیارت کرو، جاؤ اللہ کا گھر دیکھاؤ، محبوب کا در دیکھاؤ۔ تو بہرحال حج و عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں نا جی، اللہ اکبر۔ صفا مروہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، بڑا ماحول ہوتا ہے، وہاں پر بچے بھی بھاگ رہے ہیں جناب، عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ اکبر، سعی کی جا رہی ہے، دوڑا جا رہا ہے۔ بھائی بندہ حاجیوں سے پوچھے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھے، زائرین سے پوچھے، یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ یہ دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ کہا ہاں یہ دوڑنا یہاں پر عبادت ہے، یہاں پر دوڑنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیوں دوڑ کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے یہاں پر اللہ کی ایک پیاری بندی دوڑی تھی، اللہ کی پیاری بندی دوڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس نے توکل کی انتہا کر دی تھی، اللہ پر توکل کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، چھوڑ کر چل پڑے نا، تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے دامن پکڑ لیا اپنے خامد کا، کہا کس کے آسرے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے آسرے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم ربی ہوا ہے، میرے رب کا حکم ہوا ہے کہ میں تجھے بھی اور اپنے بیٹے کو بھی یہاں پر چھوڑ دوں۔ کہا پھر آپ خیر سے جائیے، پھر آپ خیر سے جائیے، جس کا حکم ہوا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کا حکم ہے تو میں نے توکل کر لیا اللہ پر، میں نے بھروسہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب پانی ختم ہوا تھا تو بی بی ہاجرہ پھر کیا ہوا، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر دوڑی نا جب، اور یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، ہائے ہائے ہائے، یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی حکم دیا کہ یہاں پر اس طرح سعی کرو، ولیوں کو بھی حکم ہوا یہاں پر سعی کرو، کتب اور ابدالوں کو بھی حکم ہوا کہ جہاں پر میری پیاری بندی دوڑی ہے، فرمایا وہاں پر تمہیں دوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور صفا مروہ پر اگر بندہ دوڑے، اللہ والی کی ادا کو بندہ ادا کرے تو بندہ حاجی بنتا ہے، بندہ عمرہ کرنے والا بن جاتا ہے، بندے کو بڑی سعادتیں ملتی ہیں۔ یار بندہ اگر ایک اللہ کی بندی کی ادا کو ادا کرے تو اس کو اتنا اعزاز ملتا ہے، اور جب بندہ محبوب خدا کی ادا کو ادا کرے گا تو اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہوں گی، اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہوں گی کہ بندہ حضور کی سنت کو اپنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو فالو کرے۔ ہم سب الحمدللہ حضور کے غلام، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، ہم حضور علیہ السلام کے امتی، پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم حضور کی سنت کو اپنائیں نا، حضور کے طریقے کو اپنے سینے سے لگائیں، غیروں کے طریقے چھوڑیں،
اغیار کے طریقوں کو ترک کرے اور حضور کی سنت کو سینے سے لگا لے. ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں نا جی, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے انداز کو کیسے حضور کے انداز کے مطابق کر لیا, بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تو اپنے مزاج کو ہی حضور کے تابع کر لیا تھا, حضور کے طریقے کے تابع کر لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے نا ایک تھال لایا گیا, برتن لایا گیا, اس میں کچھ گوشت تھا اور کچھ کدو شریف کے ٹکڑے تھے. گوشت اور کدو شریف پکا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رہے تھے, وہ کدو کے جو ٹکڑے تھے نا, کدو شریف کے ٹکڑے, وہ اٹھا اٹھا کر ایسے تناول فرما رہے تھے, تناول کر رہے تھے. کسی نے کہا انس یہ کیا کر رہے ہیں, انس یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, فرمائے مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, بس میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں اور کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, بس مجھے یہ پتا ہے کہ میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے, ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حضور کے سامنے اسی طرح کدو شریف پیش کیا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو شریف کے ایسے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے. حضور کو کدو شریف پسند تھا. کہنے لگے بس مجھے پتا چلا کہ میرے آقا کو یہ سبزی پسند ہے, تو بس پھر ہم نے بھی اس سبزی کو پسند ہی فرما لیا ہے, ہم نے بھی اس سبزی کو پسند کر لیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے مزاج کو حضور کے مزاج کے تابع کر لیا, حضور کی سنت کے تابع کر. آج ہمارے گھروں میں کھانے پکتے ہیں نا جناب, کوئی سا بھی کھانا پک جائے تو بچہ کہتا ہے جی میں تے نہیں کھاندا, مجھے تو یہ پسند نہیں. بچی کہہ دیتی ہے مجھے بھی یہ پسند نہیں, مجھے تو یہ پسند ہے. وہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے. کھانے پینے میں ہر بندے کی الگ الگ پسند ہے نا جی, الگ الگ پسند ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر. اللہ اکبر. قربان جائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر کہ جنہوں نے اپنے مزاج کو ہی حضور کی سنت کے تابع کر دیا اور اس کو اتنا اپنایا کہنے لگے بس مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. میں نے حضور کو ایسے کرتے دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدو شریف تناول فرماتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھی کدو شریف کو تناول کرنا شروع کر دیا. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر انداز دیکھیں, اللہ اکبر, امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عاشق رسول تھے. ایک بندہ اللہ اکبر اگر وہ یہ کہتا کہ مجھے مدینہ شریف پسند نہیں ہے تو آپ فرماتے کوڑے مارو اس پر. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا, کہتا ہے مجھے کدو شریف پسند نہیں ہے, کدو شریف پسند. حضرت امام ابو یوسف نے ایسے تلوار کھینچ لی, فرمایا جلدی سے کہہ کہ مجھے کدو شریف پسند ہے ورنہ تیری گردن اڑا کے رکھ دوں گا. تو کون ہوتا ہے وہ چیز جو میرے آقا کو پسند تھی اور تو اس کو ناپسند کہے؟ تو اس کو ناپسند کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ انداز ہے ہمارے اسلاف کا, یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, آپ کا طریقہ کس طرح وہ اپنایا کرتے تھے. آپ کے طریقے کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی ایک کامیاب ترین زندگی ہے. جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو, آپ کی سنت کو فالو کیا, انہوں نے کامیاب زندگی بسر کی ہے, کامیاب زندگی گزاری ہے. آج ہمارے سامنے جو ناکامیاں آتی ہیں وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے, حضور کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر ہم ہر معاملے کے اندر حضور کی سنت کو اپنائیں گے, حضور کے طریقے کو اپنائیں, دنیا میں بھی آسانی ہے, ہماری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی. دیکھیں نا, ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی کامیاب ہو جناب, مجھے کہیں پر کوئی ٹینشن کوئی پرابلم نہ بنے, ایسے میں زندگی گزاروں, میری دنیا اچھی ہو جائے, میری قبر اچھی ہو جائے, میری آخرت اچھی ہو جائے. تو کیا کریں بھائی, کیسے زندگی گزاریں؟ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھ اور سنت کے مطابق زندگی گزار لے, حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا ہم حضور کے غلام ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو پھر سنت کو کیوں نہیں اپناتے, طریقے کو کیوں نہیں اپناتے بھائی؟ کیوں ہم حضور کے طریقے کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر, آپ کے طریقے کے اندر ہی ہمارے لیے کامیابی ہے, فلاح ہے, فلاح ہے, کامیابی ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں حضور کے طریقے کو اپنائیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, حضور کی بڑی پیاری سنت مبارکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پاک پہ سجائی ہے. اللہ ناراض نہ ہوئیے گا, میں یہ نہ کہے گا کہ سانور شاید رگڑا لا چھڑیا, رگڑا کسی کو نہیں, صرف حضور کی سنت بیان کرنا چاہتا ہوں.
آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہم کلمہ پڑھنے والے، اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، قبر میں حضور ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، حضور نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے روح گردانی کی نا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، فرمایا فلیس منی، ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منی، فرمایا ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے، حضور فرماتے ہیں، ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری سنت ہے یہ داڑھی شریف، داڑھی مبارک، اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں حضور کا دل نہیں دکھتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ حضور کا دل نہیں دکھتا جب ہم اس کو منڈا کر گندی نالی کے اندر بہا دیتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں پپو بن گیا ہوں، میں سمجھ رہا ہوتا میں بڑا سونا لگوں گا؟ کہاں سے سونا لگے گا بھائی؟ تو کہاں سے سونا لگے گا؟ سونا لگنا ہے تو حضور کے طریقے پر آ، حضور کے طریقے میں حسن ہے، حضور کی سنت میں حسن ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، میں حسن والا لگوں، میں اچھا لگوں، تو اپنا حضور کے طریقے کو، اپنا حضور کی سنت کو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، تیرا روب لگے گا، تیرا چہرہ خوبصورت ہوگا، کیونکہ کائنات کا سب سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ، خدا کی قسم، نہ ان جیسا کوئی آیا ہے سونا اور نہ کوئی آئے گا۔ اس چہرہ پاک پر یہ داڑھی شریف تھی، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے، انبیاء کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں پر یہ داڑیاں شریف رکھی ہیں، اولیاء کی سنت، صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، تو اپنائیں نا اس سنت کو۔ کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا کہہ دیں گے؟ وہ کہہ یارو میری اجے عمر کوئی نہیں ہوئی تھی، اجے تو میں رکھ لا۔ میں نے کہا ہاں تیری عمر تجھے پتہ ہے کتنی رہ گئی ہے؟ یہاں تو جناب ایک لمحے کا نہیں پتا موت آ جائے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کہ کب موت آ جانی ہے۔ تیرے پاس کیا گارنٹی کہ ابھی میری عمر نہیں ہوئی بھائی؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ عمر ہوگی بڑھاپے میں جا کے رکھ لوں گا؟ اور اللہ کے بندے، عمر کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، موت آ کب جانی ہے۔ اپنا حضور کے طریقے کو چھوڑ غیروں کی باتیں کہ بندے کیا کہیں گے۔ ہم نے بھی تو رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، یہ تھوڑی کہ ہم جناب اچھے نہیں لگتے۔ لوگ تو ہمارے ساتھ سیلفیاں لیتے، لوگ تو ہمارے ساتھ ہمیں کھڑا کر کے کہتے ہیں حضرت تصویر بنائیے گا ذرا، میں نے بنانی ہے تصویر۔ داڑھی والے کی تو اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے اللہ اکبر، کہ جس کا بندہ شمار نہیں کر سکتا کہ داڑھی والے کا مقام اور مرتبہ کیا، کیونکہ حضور کی سنت کو اپنایا اس نے، حضور کے طریقے کو۔ ہمارے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا، کہتے ہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ تجھ سے بڑا ہے حالانکہ چھوٹا۔ کہتے ہیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں یہ آپ کا بڑا بھائی ہے حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی انہیں داڑھی رکھی ہے، میرے تو وڈا لگتا ہے، انہیں داڑھی رکھی ہے، میرے تو یہ وڈا لگتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو سنت کی عظیمت ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیتی ہے، یہی تو حضور کی سنت ہے، اللہ اکبر، کہ جب بندہ حضور کی سنت کو اپناتا ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن سنت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ اتنی اللہ اکبر اس کی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر خسرو پرویز کے 2 قاصد آئے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد کے اندر یہ روایت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ خسرو پرویز کے 2 قاصد حضور کی بارگاہ میں، داڑیاں ان کی منڈی ہوئی تھی، داڑیاں انہوں نے منڈائی ہوئی تھی، مونچھیں ان کی بڑی بڑی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ان کی شکلوں کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کراہت فرمائی حضور نے ان کو دیکھ، ان کے چہروں کو دیکھ کر حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارے رب یعنی خسرو پرویز نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم داڑیاں منڈا دیں اور مونچھوں کو بڑا کر لیں۔ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم داڑیاں منڈائیں اور مونچھوں کو بڑا کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جھوٹے رب نے تمہیں یہ حکم دیا، تمہارے جھوٹے رب نے تمہیں یہ حکم دیا کہ داڑیاں منڈا دو اور مونچھوں کو بڑا کرو؟ فرمایا میرے سچے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑیوں کو معافی دے دیں اور مونچھوں کو پست کر دیں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے سچے رب کا یہ حکم ہے، داڑیوں کو معافی دے، داڑیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو۔ تساں اس گل تے بولنا نہیں نا کیونکہ ہن پرابلم بن گئی نا، پرابلم تے بن جانی ہے نا، ہن کی کریے مڑ جی؟ یہ حضور کی سنت بیان کر رہا ہوں۔ بات بندے ہن چہرے پہ لکاندے رہے، چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے ایسے نہ آ سکے، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔
حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے کہ ہماری شکل ایسی اگر ہوئی کہ جو حضور کی سنت کے خلاف ہوئی، اور فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، حضور فرماتے ہیں میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. 50-60 سالہ زندگی ہم کس کے طریقے پر گزار رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کلمہ حضور کا پڑھا، امتی حضور کے، غلام حضور کے، اور طریقے کسی اور کے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، اور دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. آپ بندے دا پتر بن. یہ کیا بات ہے؟ غلام حضور کے، امتی حضور کے، اور طریقے غیروں کے، غیر مسلموں کے. خسرو پرویز نے یہ حکم دیا ہوا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ داڑیاں صاف کر دو، داڑیاں صاف کر دو اور مونچھوں کو بڑا بڑا کر لو. آج ہمارے لوگ مونچھیں بڑی رکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑا عقل مند، میں جناب فلاں آدمی. حالانکہ یہ بے وقوفی کی علامت ہے، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. داڑیوں کو معافی دو، داڑیوں کو معافی دو، اور اپنی مرضی کی داڑھی نہیں، حضور کی مرضی کی داڑھی رکھو. اپنی مرضی. کئی لوگ خط رکھ لیتے ہیں جناب، چھوٹی چھوٹی خشخشی رکھ لی، سٹائل بنایا ہوا ہے. چھوکروں نے، ہمارے لڑکوں نے یہ سٹائل بنائے ہوتے ہیں جناب. گئے خدائی کے پاس، کہتے ہیں ذرا خط کر دے میرا، اور خط کیا سٹائلٹ سا بنوا لیا. اوے اللہ کے بندے، حضور کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ، اپنی مطابق نہ رکھنا. اور یہ بات بھی یاد رکھے، کئی دفعہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، یہ جو نائی حضرات حجام ہوتے ہیں نا، داڑھی مونڈنے کی جو اجرت لیتے ہیں، داڑھی مونڈنے کی اجرت، یہ اجرت لینا ہی حرام ہے. یہ اجرت لینا حرام ہے. حرام کھاتے ہیں وہ لوگ جو داڑیاں مونڈ کر جو ہے وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ اجرت حرام ہے، اسے بچنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناؤ، حضور کے طریقے کو اپناؤ. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، بندہ کہیں پر بھی مرے گا نا، کہیں پر پتہ تو کوئی نہیں کہاں پر مر جانا ہے. لوگ سمندر میں نہیں جا کے مر جاتے ڈنکیاں لگاتے ہوئے، لوگ پتہ نہیں جنگلوں میں مر جاتے ہیں. یہ لوگ جو ڈنکیاں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں پر بہت سارے لوگ جنہوں نے ڈنکیاں لگائی، ان سے پوچھیں آپ، کہتے ہیں جنگلوں کے اندر لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں پر، کوئی ان کو کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. بندے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا مار کہاں جانا ہے. خدا کی قسم اگر یہ سنت حضور کی چہرے پر سجی ہوگی، جہاں پر بھی مریں گے، قبر میں یا آگے عالم برزخ میں، اس سنت کو انشاءاللہ ساتھ لے کر ہی جائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے. اگر حضور کی سنت سمجھ کے اس کو ہم نے رکھا ہوا تو انشاءاللہ بڑا فضل ہوگا، بڑا کرم ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق گزار لو. ہمارے جو بڑی ایج والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ داڑیوں کو معافی دے ہی چھڑو، نائی کو جانا چھاڑ دیو اس کام واسطے. وال کٹایا کرو انج، پر داڑیاں تھوڑا ہی رکھو. داڑھی کو معافی دے دے، داڑھی کو معافی دے دے اور حضور کی سنت سمجھ کر اس کو رکھ لے. ٹھیک ہے اب شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، پوترے دوترے جو ہو گئے، سارا کچھ ہی ہو گیا، اب داڑیاں چھڑ دو. کئی بندے وڈیری عمر کے اندر بھی جاؤ رکھ کے منڈا کے چھڑ دینے جناب، پورے ہی اس طرح فرمان دینے نائی کو جا کے. خدا کا خوف کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے. حضور کی سنت کو اپناؤ، حضور کے طریقے کو اپناؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مسئلہ سماعت کر لیجئے گا. بعض ہمارے لوگ نا یہاں پر پھیریاں لگانے والے لوگ، وہ آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے بال بیچ دیں، اور 5,000 روپے کلو، 10,000 روپے، بڑا ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ بال بیچنا حرام ہے. بال بیچنا حرام ہے کیونکہ انسان کے سارے اعضاء محترم ہیں، قابل عزت ہیں، اور ان کی فروخت، ان کو بیچنا، ان کو فروخت کرنا، یہ بے عزتی اور ان کو ذلت پر پیش کرنا ہے. لہذا یہ انسانوں کے بالوں کو بیچنا یہ حرام ہوتا ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے یہ بھی حرام ہے. یہ بے باطل ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے. تو انسان کا کوئی بھی عضو ہے تو اس کا بیچنا ناجائز. اور عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں یہ تو ہے ہی پردے والی چیز. تو جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں ہوتا، وہ اگر جسم سے جدا ہو بھی جائے تو بھی اس کا دیکھنا جائز نہیں ہوتا. جیسے ہمارے لوگ منہ زیر ناف جو ہے مونڈتے ہیں نا، تو بعض اوقات ایسے باہر پھینکے ہوتے ہیں یا واش روم میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو جناب فوراً بہا دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کا دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے. تو عورت کے بال جب تک اس کے سر پر ہیں تو ان کو دیکھنا ناجائز ہوتا ہے، تو جب وہ جسم سے جدا ہو جاتے ہیں، سر سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا دیکھنا جو ہے وہ منع ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو بال ہوتے ہیں نا خواتین کے، ان پر باقاعدہ طور پہ ایک جادو کیا جاتا ہے.
اور یہ جادو کرنے کروانے کے کام آتے ہیں، لہذا یہ اس طرح جو پھیری والے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو بیچنا یہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان کے لیے کریں کیا؟ ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان بالوں کو کہیں پر دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پر جناب بہا دیا جائے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔